اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو املا کے حوالے سے ہوگی اور یہاں ہم املا کے چند نئے قاعدے سیکھیں گے۔ پچھلے درس میں جو کہ املا کے حوالے سے تھا اس میں ہم نے بیان کیا کہ الاملاء هو فن کتابۃ الکلمات بشکل سلیم وفق قواعد اللغۃ العربیہ۔ املا سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان کے قواعد کے مطابق کلمات کو صحیح طریقے سے لکھنے کے فن کو املا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو املا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ عربی زبان کی کلمات کو آپ نے عربی قواعد کے مطابق کیسے درست طریقے سے لکھنا ہے۔ آج ہم دو قاعدے پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ ہادانی، ہادانی کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ہاذا یہ، جب قریب میں آپ کے کوئی چیز ہو، اگر وہ ایک ہو اور مذکر ہو، میل ہو، ایک ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاذا۔ اگر یہی مذکر دو ہوں اور قریب ہوں تو اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں ہاذانی۔ مثال کے طور پہ آپ کے قریب میں دو مرد ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاذانی رجلانی۔ تو لفظ ہاذانی جو ہے یہاں پہ دیکھیں، آپ جب پڑھتے ہیں تو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں ہاذانی، لیکن جب لکھا جاتا ہے تو اس الف کو نہیں لکھا جاتا بلکہ کیا لکھا جاتا ہے؟ اس ہا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، ہاذانی۔ ٹھیک ہے، جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الف کے ساتھ پڑھیں گے ہاذانی، لیکن جب لکھیں گے تو لکھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے الف کے ساتھ نہیں لکھنا بلکہ کھڑی زبر کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ لفظ انا، لفظ انا یعنی میں، جس کا معنی ہے میں، انا کا معنی کیا ہے؟ میں، جس کے لیے انگلش میں لفظ آئی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں جس کے لیے لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ انا لکھا الف کے ساتھ جاتا ہے عربی زبان میں، لیکن جب پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، لکھیں گے ہم الف کے ساتھ لیکن الف کو پڑھیں گے نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے؟ انا، انا۔ اگر الف کے ساتھ پڑھتے تو ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھتے، انا، انا، ٹھیک ہے، لیکن ہم الف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، لکھیں گے الف کے ساتھ لیکن پڑھیں گے الف کے بغیر اور پڑھیں گے انا۔ تو پس ہاذانی میں ہم نے کیا قاعدہ سیکھا کہ ہاذانی کو پڑھیں گے الف کے ساتھ لیکن لکھیں گے الف کے بغیر، اور انا میں کیا ہے؟ لکھیں گے الف کے ساتھ لیکن پڑھیں گے الف کے بغیر۔ آئے ذرا اس کو پڑھتے ہیں۔ ہاذانی، اس طرح الف کے ساتھ ہاذانی پڑھا جاتا ہے لیکن الف کو لکھا نہیں جاتا۔ دوسرا قاعدہ انا، بغیر الف کے اس طرح انا، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو پس ہمارے قاعدے واضح ہو گئے۔ ابھی آ جائیے ہم لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق، الاملاء، املا۔ المفردات، مفردات جو علیحدہ علیحدہ سمپل کلمات ہیں۔ اس میں پہلا ہے سقف، چھت، سطح، اسے یہ بھی چھت کو کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہوتا ہے، سقف داخلی چھت کو کہتے ہیں اور سطح بیرونی چھت کو کہتے ہیں۔ آپ کمرے میں ہیں تو کمرے کے اندر جو حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے چھت کا اسے کہتے ہیں سقف، اور اگر آپ سیڑھیوں سے چھت کے اوپر چڑھتے ہیں تو جو اوپر والا چھت کا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سطح۔ آگے ہے ہمارے پاس مطبخ یعنی کچن، زنجبیل، ادرک، ملف، ملف کہتے ہیں فائل کو، برتقال، مالٹا، حمامۃ، کبوتر، اسرۃ، خاندان، رجل، رجل کا مطلب ہے
پیر، اصبعن انگلی، رکبتن گھٹنا، رقبتن یہ قاف کے ساتھ رقبتن اس کا مطلب ہوگا گردن، رقبتن گردن اور رکبتن گھٹنا، کلیتن کالج، صحیح درست، غمام بادل، صحن پلیٹ، عصفور چڑیا، مستشفیٰ ہاسپٹل، صینیۃ ٹرے، قلنسوۃ ٹوپی، قلادۃ ہار، اور سونے کے ہار کو قلادۃ الذہب، چاندی کے ہار کو قلادۃ الفضۃ، مضربۃ رضائی، جو رضائی ہم سردیوں میں اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں مضربۃ، اور کمبل کو کہتے ہیں بطانیۃ، لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے، بطانیۃ کمبل، اور کفن ہتھیلی، ذقن تھوڑی، خدن گال، شفتن ہونٹ، اور لحیۃ داڑھی، حاجب ابرو جو آنکھ کے اوپر ہوتے ہیں ابرو۔ ابھی آ جائیے الجمل، جملوں کی طرف۔ جملے یعنی سینٹینس، جملے کیسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ سینٹینس، اور جملے کا مطلب ہوتا ہے ایسا مرکب، چند کلمات کا ایسا مرکب کہ جو آپ کو پورا معنی سمجھائے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں۔ مرتضی تلمیذ، مرتضی شاگرد ہے، معنی سمجھا رہا ہے تو یہ جملہ ہے۔ ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ ذالک مفتاحہ، ذالک دور کے لیے، وہ اس کی چابی ہے۔ آپ نے یہاں ملاحظہ کیا لفظ ھذا اور لفظ ذالک، ان دونوں جگہ پہ الف پڑھا جا رہا ہے، ھذا، دیکھیں الف پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا۔ اس الف کو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن لکھ نہیں رہے، دیکھیں یہی املا کا ہم قاعدہ جو پڑھا اس کو یہاں پہ ہم تطبیق کر رہے ہیں۔ یہاں پہ الف پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا، الف کی جگہ پہ ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ کھڑی زبر۔ فاطمۃ تلمیذۃ، فاطمہ شاگردہ ہے، یہاں پہ دیکھیں مؤنث کے لیے ہم گولتا لے آئے۔ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے، یعنی یہ فاطمہ کی گھڑی ہے۔ یہاں پہ ھذہ میں بھی دیکھیں آپ، ہاں یہاں پہ جو الف ہے اس کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن لکھ نہیں رہے آپ۔ وَتِلْكَ، تلک یعنی وہ، دور کے لیے۔ تِلْكَ كُرَّاسَتُهَا، وہ اس کی کاپی ہے۔ هَذِهِ أُخْتُهَا، یہ اس کی بہن ہے۔ تِلْكَ وہ، دور۔ تِلْكَ جَارَتُهَا، وہ اس کی پڑوسن ہے۔ انا مسلم، دیکھیں ہم یہ نہیں پڑھیں گے انا مسلم، انا نہیں پڑھیں گے، انا مسلم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں الف لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ رب کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں، اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں تو یا کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، یا کو استعمال کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ احمد علی السطح، احمد چھت پر ہے۔ وحامد علی السلم، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، حامد سیڑھی پر ہے۔ وابوہما فی الدار، ابوہما یعنی ان دونوں کے
ان دونوں کا باپ یعنی حامد اور احمد کا باپ فی الدار گھر میں ہے. جمیل و نعیم تلمیذان، جمیل اور نعیم کیا ہیں؟ دو اسٹوڈنٹ ہیں. ہما صدیقان حمیمان، وہ بہت گہرے دوست ہیں. صدیقن کہتے ہیں دوست کو، حمیم گہرا دوست. ہما یعنی وہ دو، صدیقان حمیمانی گہرے دوست ہیں. وَهُمَا جَارَانِ، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں. جارن کیا ہے؟ پڑوسی. اور ہم نے بتایا جب آپ نے تثنیہ یعنی دو کے لیے بنانا ہو تو آپ الف نون کا اضافہ کرتے ہیں تو بن جائے گا جارانی. جارانی. جید. سعیدۃ و نعیمۃ بنتان، سعیدہ اور نعیمہ دونوں لڑکیاں ہیں. ہما زمیلتان، وہ دونوں کیا ہیں؟ سہیلیاں ہیں. وہما جارتان، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ پڑوسن ہیں. ابھی آ جائیے قاموس المفردات یعنی ڈکشنری کی طرف. شعر بال، حی محلہ، کبد جگر، دم خون، بلبل بلبل، صفارۃ سیٹی، حمیم گہرا دوست، کوب پیالہ یا گلاس، خیار کھیرا، بامیۃ بھنڈی، سلم سیڑھی، دار گھر، بیتن بھی کہتے ہیں گھر کو، بیتن، دارن، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں. حفید پوتا، حفیدتن پوتی. حفیدن کیا ہے؟ پوتا. اور نواسے کو کیا کہتے ہیں؟ سبطن. نواسے کو کہتے ہیں سبطن. اسی لیے ملتا ہے الحسن والحسین سبطا رسول اللہ، حسن و حسین رسول خدا کے نواسے ہیں. تو نواسے کو کیا کہتے ہیں؟ سبطن. حفیدن پوتا، سبطن یعنی نواسا. حفیدتن پوتی، دیکھیں گولتا آ گئی مونس کے لیے. ماءن پانی، خالتن خالہ، شوکتن کانٹا، ملعقتن چمچہ، خضرواتن سبزیاں، بطاطتن آلو. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ املاء کے جو قواعد ہیں ان کے مطابق ھذا، ذالک، ھذانی، ان میں الف پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا. الف کی جگہ پہ ہم کھڑی زبر کو لکھتے ہیں. اور انا میں الف لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اور ہم نے آج کے درس میں نئے الفاظ کو بھی جانا. آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم نئے سبق کو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.